مقرر کی تقریر سننے کے لیے اللہ رب العالمین نے تو ہمارے جسم کے اندر پارٹس اور باڈی بہت سارے دیے ہیں، لیکن 3 چیز جو ہیں جسم کے اندر، اس کو سنتے سمے، تقریر سنتے سمے کھول کر رکھنا، ایکٹیو کر کے رکھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے ان السمع والبصر والفؤاد۔ تقریر سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، حدیث سننے کے لیے 3 چیز کو حاضر رکھنا ضروری ہے۔ کان کھول کر رکھنا ہوگا۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ کان کھول کر رکھنا ہوگا، آنکھ کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ دل کو بھی کھول کر رکھنا ہوگا، تبھی جا کر جو ہے مقررین حضرات کی جو باتیں آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یوں میرا موضوع ہے توحید۔ اب یہ توحید کے مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا۔ اس کے اپوزٹ جو ہے شرک ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے انسانوں سنو، جان لو، علم رکھو، جانکاری رکھو کہ اللہ کے سوا دنیا کے اندر کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ تو 2 باتیں یہاں سامنے آ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں علم رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، اللہ کا وجود کا علم رکھنا ضروری ہے، پہلا نمبر۔ دوسرا، شرک کیا ہے؟ شرک سے ہم کیسے بچیں گے؟ شرک میں اگر مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کا انجام ہمیں کیا ملنے والا ہے، اس کا بھی علم رکھنا ضروری ہے۔ 2 چیز کا علم رکھنا ضروری ہے، 2 چیزوں کا علم رکھنا ضروری ہے، اللہ کے بارے میں اور شرک کے بارے میں۔ اگر انسان شرک اور توحید کے بارے میں جانکاری رکھ لے تو دنیا کے اندر وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دنیا کے اندر ہم نے انسان کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد زمین ہمارے لیے بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، سورج بنایا گیا، چاند بنا، اور سب سے اہم اور قیمتی چیز ہوا ہمارے لیے بنائی گئی ہے۔ یقیناً انسان کو اگر ہوا نہ ملتی، آکسیجن اگر نہ ملتا تو یقیناً 1 منٹ ہم وہ آپ زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ تو بہت کی چیزیں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور کیوں؟ تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اور یقیناً آپ قرآن پڑھیں گے، کلام مجید پڑھیں گے، قرآن کی اوراق کو اگر پلٹیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ جا بجا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر توحید کا ذکر کیا ہے، یعنی اس بات کی خبر ہم کو دی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے، اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، تم اللہ کی عبادت کرو۔ اے
इंसानों तुम अल्लाह की इबादत करो, उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, जिसने तुम्हें पैदा किया है। और आपसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं, आपसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं, उन तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही पैदा फरमाया है। उस रब की इबादत करो। बार बार अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। आज इतने सारे जलसा हम सुनने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग होंगे कि इशा की नमाज नहीं पढ़े होंगे, मगरिब फजर नहीं पढ़ेंगे और पढ़ते भी नहीं है। आप किस मकसद के लिए पैदा फरमाए गए हैं? सिर्फ अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिए। लेकिन हम छोड़ दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें याद दहानी फरमा रहा है, हमें याद दिला रहा है। या अय्युहन्नासु, ऐ इंसानों सुनो, तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा फरमाया है। और आपसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं, उन तमाम लोगों को अल्लाह ही ने पैदा फरमाया था ताकि तुम मुत्तकी ही बन जाओ। इस आयत से ये मालूम ये होता है कि अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, अल्लाह की बंदगी नहीं करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अगर कोसों दूर चले जाते हैं, इबादत से हम किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, तो हम मुत्तकी नहीं बन पाएंगे, तकवाशार इंसान नहीं बन जाएंगे। यहाँ तक कि कल क़यामत के दिन हम कामयाबी हम लोगों को, हमें और आपको कामयाबी भी नहीं मिलेगी। आगे फरमा रहा है अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशन, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को जो है फर्श बना दिया, ज़मीन को जो है फर्श बना दिया, बिछौना। ये ज़मीन जो हम जिसमें बैठे हुए हैं, इजलास जहाँ हो रहा है, ये ज़मीन जो है, कभी आप गौर करेंगे, कुरान पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि ये ज़मीन जो है पानी के ऊपर बिछाई गई है। ये ज़मीन पानी के ऊपर है। अल्लाह की ताकत देखिए, दुनिया के अंदर हम पानी के ऊपर एक कलम नहीं रख सकते हैं। एक सुई अगर पानी के ऊपर गिर जाए तो मजाल नहीं होता है कि वो सुई, वो पेन, वो कलम जो है पानी के ऊपर हम रख सकते हैं, बल्कि पानी के जैसे ही पानी में डालेंगे वो कलम, वो सुई पानी के सतह पर चले जाएगी। अल्लाह का कुदरत, अल्लाह की कुदरत देखिए कि पानी के ऊपर ज़मीन को बिछाया है। अल्लाह याद कर रहा, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हारे लिए, तुम्हारे रहने के लिए ज़मीन को जो है पानी के ऊपर बिछाकर बिछौना बना दिया है बस, और आसमान को छत बना दिया है। आसमान को छत, अभी जो है खोराकाज वाले, अभी इजलास कर रहे हैं, अभी टेंट वाले आए हैं, टेंट लगाए हुए हैं, जगह जगह पर जो है बम्बू लगाए हुए हैं, जगह जगह पर बांस दिए हुए। क्यों? इस कपड़े को ऊपर लटकाने के लिए बम्बू वाले को, टेंट वाले को, इजलास वाले को ये मजाल नहीं था कि कपड़े को बगैर बम्बू से, बगैर बांस के ऊपर रख सके। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा आसमान को बगैर आमदिन, अल्लाह कहता है कि बगैर किसी सतून के, बगैर किसी खंबा के हमने बनाया है। कहीं आपको खंबा नहीं दिखाई देगा, कहीं आपको पिलर नहीं दिखाई देगा। क्यों? ताकि तुम अल्लाह की इबादत करो। जमीन को बिछौना बना दिया, आसमान को छत बना दिया, और तो और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है हमने तुम्हारे लिए ज़मीन को जो है बिछौना बना दिया। ये ज़मीन जिसमें हम और आप बैठते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है बनाई जाती है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है, बहुत बड़े बड़े मकान बनाए जाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अभी ज़मीन के ऊपर बनाई गई है। अल्लाह कहता है ये ज़मीन को हमने तुम्हारे लिए बनाया है, ये ज़मीन तुम्हारे लिए बनाई गई है। और याद रखिए ये आसमान के ऊपर ये जो छत दिखाई दे रही है, ये आसमान जो दिखाई दे रहा है, ये छत बना दिया है। और याद रखिए
تم دنیا کے اندر کیسے جیو، اپنی زندگی کیسے کاٹو، تم اپنے پیٹ کیسے بھرو، اس لیے آسمان سے پانی ہم برساتے ہیں، اس پانی سے تم اپنی کھیتی باڑی بھی کرتے ہو، ہے نا؟ اللہ کہہ رہا ہے بارش ہم دے رہے ہیں، اللہ اکبر، بارش ہم دے رہے ہیں تاکہ تم اپنی فصلیں اگا سکو، اناج اگا سکو، پیٹ بھر سکو، بچوں کی پرورش کر سکو، بچوں کو تعلیم دے سکو۔ آسمان سے اگر بارش روک لے، پینے کو آپ کو پانی نہیں ملے گا، آپ کھیتی کیسے کریں گے؟ پانی نہ ملے تو کھیتی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین یاد دلانے کا رہا ہے، صرف کہا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا احسان میرا نہیں ہے، میں احسان نہیں جتا رہا ہوں کہ زمین پانی کو اوپر بچھایا ہے، چھت بنایا ہے آسمان کو، احسان نہیں ہے، بارش برسا کر ہم نے احسان نہیں کیا، صرف تم سے مقصد میرا یہ ہے کہ تم میری عبادت کرو۔ آج جو ہے ماشاءاللہ علاقے میں تو مکئی وغیرہ بہت دیکھ رہا ہوں، بہت ساری فصلیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی عبادت سے ہم دور ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کبھی کھیت گئے ہوں گے؟ آپ کے کھیتوں میں اگر پانی نہیں تو اللہ کو یاد کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے، اسی مقصد کے لیے ہم پیدا فرمائے ہیں۔ پھر اسی سورہ کے کچھ آگے جائیں گے تو اللہ کہتا ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اے لوگوں تم سب کا معبود صرف اور صرف ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی رازق نہیں ہے۔ اے لوگوں دنیا کے اندر اور مرنے کے بعد بھی تمہارا معبود صرف ایک ہی ہوگا، اور یاد رکھیے تم صرف اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا فرمائے گئے ہو، اور سنو وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ پھر آگے فرما رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آگے اسی صورت کے اندر اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں تم کس رب کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ اس اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا، وہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا، اللہ ایک ہے، ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں؟ اپنا مقصد پہلے ڈھونڈیں۔ آپ کا مقصد پیدا کرنے کا ایک ہے، آپ کس مقصد کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں؟ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی معرفت جانیں اور شرک سے بچ سکیں، اور دنیا کے اندر جتنے انبیاء اور رسول تشریف فرما ہوئے ہیں، مبعوث کیے گئے تھے، سب یہی توحید کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ اللہ کہتا ہے لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بنا کر بھیجا، ہر امت کے درمیان ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر ایک امت میں ہم نے رسول بنا کر بھیجا، رسول بنایا تاکہ انہیں یہ تعلیم دے، تاکہ انہیں یہ جانکاری دے کہ اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور باطلہ معبود جو ہے، جو باطل معبود ہے دنیا کے اندر جو اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں، اس کی عبادت سے تم دور ہو جاؤ۔ ہر نبی کا یہی مقصد آنے کا یہی تھا
یہی جانکاری دینے کے لیے۔ محترم دوستو، اللہ پھر آگے فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی رسول دنیا کے اندر بھیجا ان کی طرف وحی صرف یہی کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تم سب کا معبود ایک ہے، تم سب کا خالق صرف ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ تم سب کا معبود صرف اللہ ایک ہے۔ آج ہم نہ جانے کہاں کہاں شرک کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی معرفت معلوم انہیں نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے اور شرک کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ جب کسی کے گھر میں بیماری آ جاتی ہے، جب گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتے ہیں، شفا نہیں مل پاتی ہے، اللہ پر ان کا بھروسہ اور توکل نہیں ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر انکار کر دیتا ہے، آخر اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بغل میں کوئی جو ہے ایسی عورتیں رہتی ہے یا ایسے کوئی لوگ ہیں جو ہمارے گھر میں بیماری لا کر دے دیتے ہیں۔ لوگوں یاد رکھیں اور اسی بات کو یاد کرتے ہوئے وہ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، کسی مولوی ملی کے پاس جاتے ہیں، جادو ٹونا کرنے کے والے کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جادو ٹونا کرنے والے، اے عالم دیکھو میں کافی دنوں سے بیمار ہوں، میرے بچے بچیاں کافی دنوں سے بیمار ہیں، دوائی جو چل رہی ہے ڈاکٹروں کے اوپر ڈاکٹر آ رہے ہیں لیکن شفا نہیں مل پا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو، یقیناً تمہیں شفا ملنے والی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہم جادو ٹونا کے پاس جاتے ہیں اور وہ آدمی جو ہے تعویذ اور گانڈا دے دیتا ہے اور ہم اپنے بچے بچوں کے گردن پر جو ہے لٹکا کر گھر واپس لوٹتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ وہ تعویذ جو گردن پر لٹکائی گئی ہے یقیناً آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے شرک کام کیا ہے، اللہ رب العالمین آپ کے کاموں سے ناراض ہے۔ اے لوگوں یاد رکھیے اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اللہ پر توکل کرو گے تو یقیناً آپ کے گھروں میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانیاں نہیں آئے گی۔ آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مصیبت کے اوپر مصیبت آن پڑ رہی ہے، طرح طرح کی پریشانیاں آ رہی ہیں اور اس پریشانی سے جو ہے ہم برابر دو چار ہو رہے ہیں لیکن ہمیں شفا نہیں مل پاتی، کبھی بھی ہم اس سے ہٹ نہیں پاتے ہیں۔ ایک پریشانی جاتی ہے، ایک مصیبتیں جاتی ہے، پھر دوسری مصیبتیں دوسری پریشانیاں آن پڑتی ہیں۔ کیوں؟ کبھی دیکھا ہوگا غلطی آپ کی ہے، آپ کس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، پیدا فرمائے گئے، اس مقصد کو آپ نے بھولا۔ یقیناً آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے تو آپ کے گھروں میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بھی پریشانی نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھیے کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے اللہ پر یقین و توکل نہیں ہے۔ آج جو ہے میں بتا دوں، کوئی شخص بتا رہے تھے کہ ایک شخص تھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ کس کو مانتے ہو؟ کہا میں اسی کو مانتا ہوں جو میرے نظر کے سامنے ہوتی ہے، میرے نظر کے سامنے جو چیز ہوتی ہے اسی کو مانتا ہوں، وہی ہے، اللہ کو میں نے دیکھا نہیں ہے، کیوں بھروسہ کروں گا اللہ پر؟ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، کیوں بھروسہ کروں گا؟ تو وہ عالم صاحب، وہ مولوی صاحب کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کو بغیر دیکھے ایمان نہیں لاؤں گا، بھروسہ نہیں کروں گا، توکل نہیں کروں گا، میں کیوں بھلا بھروسہ کروں؟ میں تو اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں جو چیز میری نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو وہ عالم جواب دیتے ہیں اچھا بتاؤ تم نے کبھی امریکہ دیکھا ہے؟ کہاں دیکھے تو ہیں، کہا کہ امریکہ دیکھے ہو؟ کہا دیکھے ہیں۔ کہا کہاں دیکھے ہو؟ کبھی گئے ہو؟ کہا نہیں میں تو گیا نہیں ہوں۔ کہا کیسے تم کو پتا چلا کہ امریکہ ہے؟
کہا کیوں نہیں؟ لوگ بتاتے ہیں کہ امریکہ ہے، ٹی وی میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ کی تصویریں آتی ہے، ڈیبیٹ میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ کی تصویر، اور جو وہاں کے پی ایم اور سی ایم جو ہوتے ہیں وہاں جو ہے پرچار و پرسار کر رہے ہیں، تو یقیناً امریکہ ہے۔ مولوی صاحب نے جواب دیا، اے بندہ جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ میں تو امریکہ نہیں دیکھا ہوں، لیکن ٹی وی میں جو پرچار آتا ہے، ٹی وی میں جو تصویر آتی ہے، اس پر جو توکل کرتے ہوئے، ٹی وی کو دیکھتے ہوئے یا لوگوں کی زبان پر سنتے ہوئے میں امریکہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں کہ امریکہ بھی دنیا کے اندر ایک اسٹیٹ ہے، ایک ملک ہے، ایک دیش ہے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اے بندہ، تمہارے سامنے اللہ کے وجود کو جاننے کے لیے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اے بندہ، یہ زمین جو ہے تمہارے سامنے جس میں تم کھڑے ہو، یہ بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زمین ہے۔ یہ پہاڑ جو دکھائی دے رہا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ آسمان بنایا ہے، چاند سورج بنایا ہے۔ اگر تم ٹی وی دیکھ کر امریکہ کے بارے میں بھروسہ کرتے ہو، ٹی وی دیکھ کر وہاں کے پی ایم اور سی ایم کے بارے میں جانکاری رکھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ امریکہ ہے، تو بتاؤ یہ پہاڑ دیکھ کر جو تمہارے سامنے ہے، یہ زمین دیکھ کر، یہ آسمان دیکھ کر، چاند ستارے دیکھ کر تمہیں اللہ کے وجود کے بارے میں کس بات کا انکار ہے؟ وہ آدمی فوراً جو ایمان لے آتا ہے۔ اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں دنیا کے اندر، ہم لیکن غور نہیں کرتے ہیں، غور فکر نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن ہم مواخذہ کیے جائیں گے، ہماری گریفتیں ہوگی، کل پکڑ ہوگی کہ اے بندہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، اچھا بتاؤ تم کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا تھا، مقصد کیا تھا؟ تو اس سمے ہم جو ہے گونگے انسان کے طرح کھڑے ہو جائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ لوگوں، آپ ہم اس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، پیدا فرمائے گئے ہیں، اس مقصد کو یاد کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے۔ آج جو ہے ہم چرندے پرندوں سے بھی گیا گزرا بن چکے ہیں۔ پرندے جو آسمان کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، وہ چڑیا جو اڑ رہی ہے اس سے بھی گیا گزرا ہے، جبکہ ہمیں اشرف المخلوقات میں شمار کیا جاتا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی ہمیں طاقت دی گئی ہے، گھومنے اور پھرنے کی ہمیں طاقت ملی ہے، لیکن ایک جانور سے بھی جو ہم بدتر بن چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اے لوگو، تم نہیں دیکھتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جو دنیا کے اندر، زمین کے اندر، زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تسبیح بیان کر رہی ہیں، تم غور فکر نہیں کرتے ہو۔ آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح اور تمجید، اللہ کی تمجید بیان کر رہی ہیں۔ اور یاد کرو، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندوں کو غور سے دیکھو، وہ پرندے آسمان کی فضاؤں پر اڑتی ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، اڑتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک جو ہے اپنی تسبیح اور نماز کے تعلق سے جانتے ہیں۔ یہ جانور بھی جانتے ہیں، پرندے بھی جانتے ہیں، چڑیا بھی جانتی ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات جو ہے اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم اللہ کی تسبیح ہم کیسے کریں گے، اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں گے، کس بات سے اللہ کو ہم راضی کریں گے، ہر ایک چیز جانتی ہے۔ آج ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں بولنے کی قوت دی گئی ہے، سننے کی طاقت دی گئی ہے اور سمجھنے کی قوت دی گئی ہے، لیکن ہم اللہ کی عبادت سے کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ صبح ہوگی، ابھی ہم جلسہ کر رہے ہیں،
کچھ گھنٹوں کے بعد صبح ہو جائے گی، ہم جلسہ چھوڑ کر اپنے گھروں میں جائیں گے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز دیں گے، لیکن ہم کمبلوں کے اندر، رضائی کے اندر جو ہے سوئے رہیں گے، اللہ کی عبادت کی طرف ہم مائل ہونا نہیں چاہیں گے، مائل نہیں ہونا چاہیں گے۔ لوگوں، اللہ رب العالمین کا وجود ہے، اس کا علم رکھنا ضروری ہے۔ دو بات کا علم ضرور رکھیں، اللہ کا وجود کے بارے میں علم رکھیں، اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہم پیدا فرمائے گے، اور یاد رکھیے جو بھی اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے وہ کل قیامت کے دن کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے ہم اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کو ایک نہیں مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے ہیں، اور یاد رکھیے اس ہندو بھائیوں کے طرح ہم زندگی جینے کے لیے ہم مجبور ہو چکے ہیں۔ اس ہندو بھائیوں کے بارے میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، وہ ہندو بھائیوں کو یاد کیجئے، اس کا اصل نام جو ہندو دھرم نہیں ہے بلکہ شاشوت دھرم ہے، شاشوت دھرم، ان کا دھرم کے اوپر غور کریں گے، سناتن دھرم یا شاشوت دھرم، آپ کو معلوم ہوگا کہ شاشوت دھرم اور سناتن دھرم کا معنی کیا ہے، یہی اسلام ہی ہے۔ وہ ہندو بھائیوں کو سیکھ لو، سناتن اور شاشوت دھرم کا مطلب ہوتا ہے، شاشوت دھرم جو دھرم جو ہے ڈائریکٹ آسمان سے زمین تک آئی، زمین میں ڈائریکٹ جو دھرم آیا ہو اسی کا نام ہے شاشوت دھرم، وہ اسلام ہے۔ اور سناتن دھرم کا مطلب ہے قدیم زمانے کا دھرم، پرانے زمانے کا دھرم ہے۔ وہ ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی آج ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ڈاکٹروں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، جادو ٹونا کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر ہمیشہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر دنیا بنانے والا ایک ہے، رزق دینے والا ایک ہے، دنیا کو چلانے والا ایک ہے۔ ہندو بھائیوں کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، رگ وید اٹھائیے گا، آپ کو ملے گا ایکمبرم دتیہ ناستے نیہنا ناستے کنچن، ایک ہی ایشور ہے۔ ان کی کتاب کے اندر بھی ملے گا کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک ہی ایشور ہے۔ اس برہما کو چلانے والا، اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک ہے، اور اسی کی عبادت کے لیے ہم بنائے گئے ہیں، اسی کی عبادت اور بندگی کے لیے ہم پیدا فرمائے گئے ہیں۔ ہندو دھرم کے بھائی، ہندو دھرم کی کتابوں میں وہ پڑھیے، ہندو بھائیوں کے جو پیشوا ہیں، امام ہے اور پنڈت ہیں، ان کے پوچھئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی کتاب میں بھی ایک اللہ، ایک ایشور، ایک خدا کا ذکر ضرور آیا ہوگا، آپ کو معلوم ہو۔ یہ سناتن دھرم اور شاشوت دھرم ہے۔ ایک اور آپ کو ملے گا جسے گایتری منتر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ ہندو بھائیوں، ان کی کتاب میں بھی آپ جائیں گے، ان کی کتاب اگر پڑھیں گے تو ان کی کتاب میں بھی ملے گا کہ دنیا کو بنانے والا ایک ہے، یہ سورج بنانے والا ایک ہے، یہ آسمان کو بنانے والا ایک ہے، اور ہمیں رزق دینے والا ایک ہے، اور اللہ ہی ہمیں شفا دینے والا ہے۔ اللہ ہی کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کی پوجا کے لیے ہم پیدا فرمائے گئے ہیں۔ گایتری منتر آپ پیشوا، ہندو پیشواؤں کو پوچھیں، ہندو پنڈتوں کو پوچھیں، وہ ہندو پنڈت بتائیں گے۔ یا تو آپ صبح سویرے جو آپ جو ہے ہندو بستیوں میں جائیں تو ہندو بستی کے جو مندر ہوتے ہیں وہاں سے یہ آواز ضرور سننے کو ملتی ہے آپ کو، اوم بھور بھوسوام تتسویتروارینیم بھرگو دیوस्य دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات۔ یہ آپ کو منتر آپ کو سننے کو ملے ہوگی۔ آپ ہندو بستیوں میں جائیں گے، ہندو شہر میں جائیں گے
आपको ये आवाज़ जरूर सुनाई देगी। आप सुनेंगे कि मंदिरों से ये आवाज़ आ रही है। आप इस मंत्र के बारे में आप कभी गौर किए होंगे या पंडित से पूछेंगे तो इस मंत्र का जो मतलब और मफ़हूम निकलता है कि ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ दुनिया को चलाने वाला, ये ज़मीन को चलाने वाला और ज़मीन के ऊपर जितने भी आशिया हैं सबको जो है चलाने वाला, हर एक मखलूक को खिलाने वाला, ऐ परवरदिगार तू मुझे सीधा रास्ता दिखा, तू ही बनाने वाला दुनिया है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ ईश्वर, ऐ परमात्मा, ऐ ईश्वर, मैं तेरा आराधना, प्रार्थना और आचरण करता हूँ। ऐ ईश्वर तुम्हें ऐसा मार्गदर्शन कर जो सीधा है और ऐसा रास्ता हमें दिखा जो हमें जन्नत की तरफ ले जाए। उनकी किताबों में भी आपको मिलेंगे कि एक ईश्वर का जिक्र है। आज हम मुस्लिम हैं, अल्लाह पर भरोसा नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं। अगर यकीनन भरोसा होता तो सबसे पहले अपना मकसद ढूंढते। आज ये पंडाल जो सजाया गया है, हर एक जगह से जो है उलमाओं की जो तशरीफ आवरी हो चुकी है। अगर मैं जलसा वालों से पूछ लो कि ये पंडाल इतना बड़ा सजाने का क्या मकसद है, अगर वो खामोशी इख्तियार करें आगे और जवाब नहीं देंगे तो उसका इजलास और पंडाल सजाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि मकसद मालूम नहीं है। मदरसा खोले हैं, वहाँ के सेक्रेटरी से अगर मैं पूछूं आपने अपनी मोटी रकम जो है खर्च करते हुए मदरसा की तामीर की है, एक कमरा आपने बनाया है, अच्छा बताओ किस मकसद के लिए बिल्डिंग बनाई गई है, किस मकसद के लिए मदरसा बनाया गया है। अगर वो मकसद ना बताए, वो मकसद ना अगर बता पाए तो ये बिल्डिंग बनाना, ये मदरसा बनाना बेकार हो जाएगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें किस मकसद के लिए बनाया है, मकसद को नहीं ढूंढेंगे और जिंदगी जिएंगे, जिंदगी गुजारेंगे, दुनिया तो कटेगी दोस्तों। उस जिंदगी के बारे में याद करो जो हमेशा की होगी और कटने वाली नहीं होगी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। याद रखियो, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत की लायक नहीं है। अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। यकीनन जितने भी अंबिया व रसूल दुनिया के अंदर मबूस हुए, सबका यही मकसद था कि हम तौहीद का इल्म लें, और आज हम तौहीद जो है किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं। याद रखिए हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल जब मुसलमान हो जाते हैं, जब इस्लाम ले आते हैं, आज जो हम आज़ादी के साथ जो हम दुनिया के अंदर घूम रहे हैं, उस दौर को याद कीजिए जिस वो दौर में जो है कलमा पढ़ना, इस्लाम लाना, गोया अपनी जान को जो कुर्बानी देनी होती थी, उस समय जो हजरत बिलाल इस्लाम ले आते हैं। इस्लाम लाने के बाद जो है, इस्लाम लाने की वजह से है उन्हें तरह तरह जो सजाएं दी जाती है, तकलीफ़ें दी जाती है। यहाँ तक कि आपको हदीसों के अंदर मज़कूर, आपको जो हदीस के अंदर ये हदीस भी मिलेगी, ये बात भी आपको मिलेगी कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कड़ी धूप में, सूरज की हरारत में जो है चटियल मैदान में सुला दिया करता था, और ऊपर से वजनदार पत्थर जो रख दिया करता था। तपती जमीन, पथरीली जमीन पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुला दिया करता था। उस समय जो सूरज की जो हिरारत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, सूरज की धूप बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उस समय हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्यों सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी ज़बान से निकालने की वजह से जो है उसे जो है चटियल मैदान में है, तपती जमीन पर जो है उसे जो सुलाकर जो है उसके ऊपर से भारी भरकम जो है पत्थर रख दिया करता था। हजरत बिलाल जो है पत्थर के बोझ को जो है, जब पत्थर का बोझ उन्हें दी जाती थी, पत्थर की बोझ दी जाती थी, वो परेशान हो जाते थे। आखिरकार हजरत बिलाल बेहोश हो जाया करते थे।
ہوش ہو جانے کے بعد احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے یاد کیجئے۔ اس سمے یہ کہا جا رہا تھا حضرت بلال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو۔ اے بلال ہم نے جو معبود بنایا ہے اس کی تو عبادت کر، تمہارا معبود یہی ہے جو ہم نے بنایا ہے۔ اے بلال اگر تو کہو گے کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت بلال جو ہے کہتے ہیں کہ جان چلی جائے لیکن اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ محترم دوستو حضرت بلال کا واقعہ پڑھیے، حضرت سمیہ کا واقعہ پڑھیے۔ او خواتین حضرات، یہ پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیے، معلوم یہ ہوگا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بزرگ اور بوڑھی عورت جب وہ اسلام لے آتی ہے تو اسلام لانے کی وجہ سے جو ان کو طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہے، سزائیں ان کو دی جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ آج ہم کھلم کھلا جو ہیں آزاد ہیں، کلمہ کے معنی و مفاہیم سے ہم دور ہو چکے ہیں، اسلام کی تعلیم سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے بارے میں ہم جاننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم شرک کر رہے ہیں، برابر شرک کر رہے ہیں۔ کیوں شرک کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، اللہ کا وجود کا علم نہیں ہے، اللہ کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے، اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، جو دیا ہے اس کا علم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو آپ اگر شرک کریں گے تو سن لیجئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو بھی توحید کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو اللہ نہیں مانتا ہے، اللہ کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے، توحید کو نہیں مانتا ہے، سنو ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑنے والے کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن جو ہے میں توحید کو چھوڑنے والے کو نہیں بخشوں گا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے کو نہیں بخشوں گا، شرک کرنے والے کو نہیں بخشوں گا، مشرک کو نہیں بخشوں گا۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر چاہے جو بھی گناہ کر کے آئے، اللہ کہتا ہے اگر میری مشیت ہوگی میں چاہوں گا تو اسے بخش دوں گا، لیکن میرے لیے زیبا نہیں ہے، میں اپنے لیے لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو بخش دوں جو میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ شرک کرنے والے کو نہیں بخشوں گا، کبھی بھی نہیں بخشوں گا۔ محترم دوستو آج ہم و آپ ہر ایک گھروں میں دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ شرک پر مبتلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید کا علم معلوم نہیں، توحید کا علم حاصل نہیں، مدرسے نہیں جاتے ہیں بچے اور اسکولوں کی تعلیم کو ہم ترجیح دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسے گھر گھر میں ہیں، لیکن مدرسے کی تعلیم کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کے بچے جو اسکول میں جاتے ہیں وہ کیا تعلیم وہاں دی جاتی ہے؟ آپ سنے ہوں گے یوگا کے نام سے، یوگا آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے جو اعلان کیا گیا تھا کہ ہر سال جو ہے 21 جون کو یوگا دیوس منایا جائے گا، یوگا دیوس منایا جائے گا، لیکن ابھی اعلان کیا گیا کہ ہر مہینے کی 21 تاریخ کو یوگا ڈے منایا جائے۔ کہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوگا کیا ہے، اور لوگوں ہندو مذہب جو ہے اصل حقیقت کو چھپا کر جو ہے یوگا کو جو ہے ورزش کا نام دے رہے ہیں۔ یہ ان کے دھرم کے ایک جو ہے جز ہے یوگا، یوگا بھی ایک انہی کے دھرم میں سے ہے۔ آپ کے بچے مبتلا ہو رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یوگا کرتے ہوئے کہیں میدان میں جو ہے لوگ بیٹھتے ہیں اور الٹی پلٹی جو ہے
اپنے پیروں کو جو ہے باندھ کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں اور باندھنے کے بعد لمبی سانسیں 3 بار لی جاتی ہے۔ اسکول جو جاتے ہیں بچے پوچھے کہ اسکولوں میں بھی وہ یوگا کروایا جا رہا ہے جو سراسر جو ہے شرک ہے، سراسر شرک ہے۔ لوگوں یوگا کے بارے میں جانیے، یوگا جو ہے پلٹی مار کر بیٹھنے کے بعد جو ہے پنڈت یا تو کہیں ٹیچر جو ہوتے ہیں میدان پر بچوں کو نکال کر بیٹھاتے ہیں پلٹی مار کر اور کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ لمبی سانس لو اور 3 مرتبہ لمبی سانس لینے کے بعد کہو اوم، اوم کا لفظ استعمال کرواتے ہیں۔ لوگوں ان کا یہی تصور ہے کہ اوم کا لفظ کہنے سے ان کے دل میں جو ہے اس مورتی کا تصور دل میں بیٹھ جاتا ہے جو کمل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، 5 منہ والی مورتی اور 10 ہاتھ والی مورتی کا تصور دل میں آ جاتا ہے۔ اوم کہنے سے آپ نے دیکھا ہوگا یوگا جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک آرٹ آف لیونگ، دوسرا ہے راج یوگا اور تیسرا جو پتنجلی یوگا آپ نے دیکھا ہوگا رام دیو والا۔ آپ نے اس یوگا کے تعلق سے آپ جانکاری لیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی سراسر بھرا ہوا ہے اور اس میں بھی یہ منتر گایتری منتر پڑھی جاتی ہے، اوم پربھو۔ یہ جو آپ کے سامنے یہ منتر پڑھی گئی ہے وہ منتر بھی پڑھی جاتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک اور یوگا کے اندر ہے کہ سب سے پہلے پلٹی مار کا جو ہے سوریہ نمسکار کیا جاتا ہے، یہ بھی شرک ہے، جبکہ ہندو مذہب کے اندر یہ سورج بھی ان کا ایک دیوتا ہے، ان کا بھی جو ایک معبود ہے۔ لوگوں جو اپنے بچوں کو جو اسکول میں بھیجتے ہیں پوچھئے جو یوگا کروایا جاتا ہے سراسر اس میں بھی شرک مبتلا ہے۔ شرکے سے ہر چیز جو ہے آپ کے بچے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو، آپ اللہ کی معرفت حاصل کیجیے، اللہ رب العالمین کے بارے میں علم رکھیے، اللہ کا وجود کا جو ہے علم رکھیے، یقیناً یاد رکھیے کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کرتے چلو، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی عبادت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان اور آسمان کے اندر جتنے بھی ستارے ہیں یہ پانی ہمارے لیے ہے، لیکن ہم پانی کے لیے نہیں ہے۔ سورج سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں لیکن سورج کے لیے نہیں ہے، اور زمین ہمارے لیے ہے، زمین کے لیے ہم نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہے، صرف ایک مقصد ہے اللہ کا کہ ان تمام چیزوں کو مہیا کروں تاکہ بندہ جو ہے میری عبادت کرے۔ اس لیے دوستو اللہ کی معرفت حاصل کریں، توحید کے بارے میں علم حاصل کریں، اللہ کا وجود کا علم رکھیں اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یقیناً آپ کے گھروں میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور آئے گی تو اللہ کو یاد کیجئے، اور یقیناً آپ یاد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے مدد مانگیے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی ہمارا رازق اور خالق ہے۔ اللہ رب العالمین